آخری وقت آیا، بہن کے خیمے میں آئے، بہن سے کہا بس یہ آخری ودا ہے بہن، اب میں جا رہا۔ اللہ اکبر، کسی بہن کو یہ وقت نہ دکھائے، اور بہن بھی وہ کہ جو بچپن سے کبھی جلتا ہوا دروازہ دیکھ رہی ہے، کبھی کوفہ میں اپنے باپ کے سر کو شکاف دیکھ رہی ہے، کبھی مدینہ میں بھائی حسن کے تشت پہ کلیجے دیکھ رہی ہے۔ ام المصائب ہے نا زینب، ام المصائب ہے۔ نہیں سمجھ سکتے کہ زینب نے کس طرح، یہ امتحانات تھے، یہ امتحانات کو طے کیا ہے حضرت زینب نے اوج پر۔ بس میں آخر میں حضرت زینب ہی کی زبانی جو شاعر نے بیان کیا وہ آپ کی خدمت میں کہوں گا، اور پھر جو ہے وہ شبیہ تابوت برآمد ہوگی۔ وقت آیا، کرتا دیا، بھائی کو تیار کیا، بھائی نکلے، بھائی نے ودا کیا، سواری چلنا شروع ہوئی۔ تھوڑے قدم سواری نے چلائے، پیچھے سے آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ مہلن مہلن یبن زہرا، مہلن مہلن یبن زہرا، آہستہ چلو زہرا کے لال، آہستہ چلو۔ کہا بہن ابھی تو مل کر آیا ہوں۔ کہا مجھے اماں کی ایک بات یاد آ گئی ہے، ایک وصیت یاد آ گئی، ماں کا نام سننا تھا۔ امام حسین نیچے آئے، کہا بہن کیا وصیت ہے؟ کہا امامے کو ہٹایا، گردن پہ بوسے دینا شروع کر دیے زینب نے۔ اللہ اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، گردن پہ بوسے دیے۔ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ وہاں امام نے بھی یہی کہا، مجھے بھی بابا کی وصیت یاد آ گئی۔ زینب کہا کیا؟ کہا ہاتھوں کو بوسہ دینے دو، کیونکہ اب یہ ہاتھ کھلے نہیں رہیں گے۔ ہاں عزادارہ محترم، نہ جانے کس طرح امام جدا ہوئے۔ ہم اس کو تصور ہی نہیں کر سکتے کہ زینب جیسی بہن ہو، حسین جیسا بھائی ہو، اب یہ جدا ہو رہے، اس کو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ کائنات میں کوئی ایسا بہن بھائی نہیں، کوئی ایسا بہن بھائی نہیں جنہوں نے یہ معرکہ دیکھا ہو۔ دونوں نے کربلا کو کمال پہ پہنچایا ہے۔ سواری چلنا شروع ہوئی، بعض جگہ بیان ہوتا ہے پھر سواری رک گئی۔ اب کیا دیکھا امام نے؟ دیکھا کہ زلجنا کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی چپک کے کھڑی ہوئی۔ اللہ بھائی شب غم ہے، آج مصائب کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کوئی، میں جانتا ہوں کہ تابوت برآمد کرنے کی جلدی تابوت والے کو ہوتی ہے، لیکن صبر صبر، جس کا جنازہ 3 دن پڑا رہا، کچھ دیر گریا کرنے دے، کچھ دیر، نہیں پتا میں بھی زندہ رہوں یا نہ رہوں، آپ زندہ رہے یا نہ رہے، پر رولے حسین کو پتہ نہیں پھر کوئی زندگی رہی۔ بچی، امام نیچے آئے، بچی سے بات کی۔ بچی ہے نا، بچی کو کون سمجھ سکتا ہے؟ بچی کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کی اپنی چھوٹی بیٹی ہو۔ بھئی آپ گھر سے نکلتے ہیں نا، روز کام پر جاتے ہیں، پڑھنے جاتے، کہیں بھی جاتے ہیں، اگر آپ کی چھوٹی بچی ہے نا، روز آپ گیٹ پہ آ کے کہتی ہے بابا کب آئیں گے؟ کہتی ہے کہ نہیں کہتی ہے؟ میری بھی چھوٹی بیٹی، جب نکلتا ہوں کہیں تبلیغ پہ جاتا ہوں، بابا کب واپس آئیں گے؟ بیٹا آؤں گا۔ بابا میرے گھر ضرور آئیے گا۔ ہاں بیٹا آؤں گا۔ ابھی بھی فون پہ کہتی ہے بابا کب آ رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ بچیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ اچھا، جو بچی صبح سے یہ دیکھ رہی ہو کہ جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، آپ تصور کر سکتے ہیں اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ مگر نہ جانے مولا نے بچی سے کیا کہا، بچی خاموش ہو گئی۔ اہل بیان کرتے ہیں شاید مولا نے یہی کہا ہو کہ بیٹا آپ سب سے پہلے ہمارے پاس آئیں گی، اور یہی ہوا نا، یہی ہوا، سب سے پہلے آئی ہے باپ کے پاس۔ اللہ اکبر، اللہ۔ امام گئے، اب امام بھوکے پیاسے ہیں، زخمی ہیں، کئی زخم ہے، کرتے کے اوپر روایات بتاتی ہیں پتہ نہیں کتنے نیزوں کے نشان تھے صرف کرتے کے اوپر۔
ہرملا کا تیر سینے پہ پیوست ہوا، بس تھوڑا مرائل ہے، کہیں تلوار